الرحمن الرحیم، میں ہوں ڈاکٹر خان، پروفیسر فزکس، سائیکو فزسٹ، کیریئر کونسلر، گائیڈ، لائف کوچ، گرافالوجسٹ اینڈ گرافوتھراپسٹ۔ آج جس موضوع پہ میں بات کرنے والا ہوں یہ دوسرا اہم پہلو ہے انٹرنشپ اور اپریٹرشپ کا، جس میں میں بات کروں گا کہ آپ نے اس کی رپورٹ، انٹرنشپ یا اپریٹرشپ کی رپورٹ کیسے لکھنی ہے، اس کے بعد آپ نے اس کی پریزنٹیشن یعنی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کیسے تیار کرنی ہے، اس میں کیا کچھ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد اس کا جو تیسرا پارٹ ہے وہ اگلی ویڈیو میں اس پہ بات کروں گا۔ تو ہم بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف آگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ لوگ جو میرے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں ان سے میری اسپیشل گزارش ہے کہ یہ چینل میں نے صدقہ جاریہ کے لیے کھولا ہوا ہے، میرا اس میں معاشی اقتصادی کوئی فائدے کا نہیں ہے، چونکہ 36 سال میں فیلڈ میں رہا ہوں، اور میری کوشش ہے کہ میرے طلباء طالبات کے علاوہ میرے علم سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں، چونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے، اس میں آپ حصہ بٹائیں، اس کو لائک بھی کریں، بڑھ چڑھ کر لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور مجھے کمنٹ بھی کریں کہ اچھا لگا، کیا اچھا نہیں لگا، اس کی وجہ کیا ہے، میں انشاءاللہ اس کو رسپونڈ کروں گا۔ اور جو پہلے اس چینل پہ اس کو کر رہے ہیں، سبسکرائب بھی کر رہے ہیں، کمنٹ بھی کر رہے ہیں، لائک بھی کر رہے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ پہلے سے زیادہ اس کو کریں تاکہ آگے سے آگے یہ علم بڑھتا رہے۔ تو ہم بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ سٹائل میرا یہی ہوگا جو پہلے میں باتیں اکثر کیا کرتا ہوں کہ پہلے میں مکمل سمری اس کی بیان کر دوں گا، اس کی پریزنٹیشن کی، اس کے بعد موٹی موٹی باتیں بتاؤں گا، جو سلائڈ بڑی اہم ہوگی وہاں میں رکوں گا، اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے۔ اپرینٹسشپ ہو، انٹرنشپ ہو یا کوئی اور چیز ہو، اس میں نالج جو ہے اس کے لرن کرنے کا، یہ کچھ کوٹیشنز آپ پڑھ لیں، اس میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہ رہا چونکہ یوٹیوب پہ وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ اس میں سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ نالج جو ہے وہ کس قسم کا ہوتا ہے اور کس قسم کا نالج آپ کو لرن کرنا چاہیے، اس کا ایک سائیکل ہے، وہ میں دیکھ رہا ہوں۔ جب ہم اس کی طرف بڑھیں گے اس کے بعد پھر میں آگے چلتا ہوں۔ دو اہم موضوع جو ہیں، اگر آپ چاہیں آپ کسی ادارے میں جاؤ تھرو پرچر اپلائی کریں یا مجھے فون پہ بات کریں، یہ میگا پریزنٹیشن ہے میری، تو میں وہاں آ کے پریزنٹ بھی کر دوں گا، اور جب آپ کمنٹ کریں گے ان کو رسپونڈ بھی کروں گا۔ یہ آپ کے سامنے ایک سلائیڈ آ رہی ہے بڑی اہم، اس پر لکھا ہوا ہے ایکسپیریمنٹل لرننگ سائیکل، کہ لرننگ سائیکل میں کیا کچھ ہونا چاہیے اور آپ نے کیسے لرن کرنا ہے، اور یہیں سے پھر وہ اصل موضوع شروع ہو جائے گا، رپورٹ رائٹنگ۔ اس میں پہلے آ رہا ہے کہ نالج اور سکل جو ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کون سا علم آپ نے حاصل کرنا ہے اور کون سے سکل آپ نے حاصل کرنے ہیں۔ اس کے بعد اس کی پریکٹیکل ورک ہونا چاہیے، یعنی ایکسپیریمنٹیشن ہونی چاہیے۔ اس کے بعد پھر جب آپ ایکسپیریمنٹ کریں گے تو آپ اس کو اپلائی کر کے دیکھیں علم کو، جس کو ریئل ایکسپیرینس یہاں لکھا ہوا ہے، پھر جو ہے وہ علم جو ہے آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں تھرو پریزنٹیشن، کانفرنس، ورکشاپ وغیرہ میں۔ جب یہ ریفلیکشن مکمل ہوگی تو آپ کی لرننگ مکمل ہو جائے گی۔ تو یہ 5 اسٹیجز ہیں، ان کو آپ نے دیکھنا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ نے چیک کرنا ہے کہ یہ آپ کا نالج افیکٹو ہے یا نہیں افیکٹو ہے، اس کے بعد آپ نے جو کرنا ہے یہ آگے 1-2 سلائیڈوں میں آئے گا کہ افیکٹو ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو کس مقصد کے لیے ہے۔ تو یہ وہ سلائیڈ آ رہی ہے، اس کو تھوڑا سا غور سے دیکھیں۔ پہلے جو کھانا ہے بڑا، اس میں لکھا ہوا ہے آبجیکٹیوز اور آبزرویشنز، اور یہ اس کو ہم کہتے ہیں ہینڈز آن، یعنی آپ کے ہاتھ جو ہے یہ ان کے کرنے کا کام ہے۔ اور دوسری جہاں جو دائرہ نظر آ رہا ہے اس میں لکھا ہوا ہے ڈومینز اور آف آئیڈیاز، یعنی 3 ڈومینز آف لرننگ۔ اس پہ آگے میں بات کروں گا۔ اس کو ٹیکنیکلی ہم کہتے ہیں مائنڈ زون، اور درمیان میں 2 وے ایرو بنا ہوا ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ایمز اینڈ آبجیکٹیو بغیر آئیڈیاز کے یوٹیلائزیشن کے، یعنی ہینڈ آن کا کوئی فائدہ نہیں جب تک آپ کا مائنڈ آن نہ ہو، اور مائنڈ آن کا کوئی فائدہ نہیں جب تک آپ کا ہینڈز آن نہ ہو۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں ایکسپیریمنٹل نالج۔ جو بھی آپ کا نالج ہے اگر وہ اس کو کوالیفائی کرتا ہے، آپ کے ہاتھ نے جو کام کیا ہے دماغ اس کو قبول کر رہا ہے اور آگے آپ ایکسپریس بھی کر پا رہے ہیں، تو آپ کا نالج افیکٹو ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کر پا رہے تو آپ کا نالج جو ہے وہ افیکٹو نہیں ہے۔ یہ آگے آپ کو جو طریقہ بتایا گیا ہے یہ بیسیکلی اسٹار میتھڈ ہے۔ اگر اسٹار میتھڈ اپلیکیبل ہے تو وہ نالج افیکٹو ہے، اگر وہ اپلیکیبل نہیں ہے یعنی اپلائی نہیں آپ کر پائے تو وہ افیکٹو نہیں ہے۔ اور یہ سرچ آؤٹ آپ نے کیسے کرنا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اینڈ اور ناٹ اسٹریٹجی۔ اس کے ایڈ میں جو ہے اے پہ غور کرنا ہے آپ نے، اس سے ریلیونٹ سارا مٹیریل آپ نے سرچ آؤٹ کرنا ہے، اور آر جو ہے اس پہ او پہ غور کرنا ہے اونلی، جو آپ کے مطلب کا وہ لے لیں، اور ناٹ کا مطلب آگے یہ ہے کہ وہ جو آپ کے مطلب کا نہیں ہے اس کو خارج کر دیں، یعنی ایکسکلوڈ کر دیں۔ اس طریقے سے جو آپ سرچ کریں گے وہ ایکسٹرا ریلیونٹ ہوگی،
اور لٹریچر ریویو کا جو طریقہ ہے، پہلے یہ سب کچھ، پھر اس کے بعد کنفائن کرنا ہے اور باقی جو فالتو اس کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ ابھی جو میں نے بتایا ہے اس اسٹریٹجی کی ایکسپیریمنٹل ڈائیگرام ہے۔ اب ہم ڈائریکٹ بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ آپ نے رپورٹ جو بنانی ہے اس میں کیا کچھ ہونا چاہیے۔ یہ بیسیکلی منی تھیسس ہوتا ہے، اس کا فارمیٹ اسٹینڈرڈ ہے اور ہر ادارہ اس میں فونٹ میں چینجز کر سکتا ہے یا اسٹائل میں تھوڑے بہت چینجز کر سکتا ہے، لیکن یونیورسل اسٹینڈرڈ جو ہے وہ جو مانا جاتا ہے وہ یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ اور اس کی میں صرف تھوڑی وضاحت کر دوں، پھر آگے بڑھیں گے۔ اس میں آپ نے 5 کاپیز بنانی ہوتی ہیں، کیونکہ جگہ جگہ جہاں جہاں وہ ادارہ بتاتا ہے وہاں جو گائیڈ ہوتا ہے کہ کہاں کہاں جمع کرنی ہے۔ اس کا جو مین فارمیٹ ہوتا ہے، کوریج پیج ہوتا ہے، اس کا ٹائٹل پیج ہوتا ہے، لیٹر آف ٹرانسمیٹل ہوتا ہے، لیٹر آف انڈورسمنٹ ہوتا ہے، ایکنالجمنٹس ہوتی ہیں جنہوں نے آپ کو کنٹریبیوٹ کیا ہے، اس میں مدد کی ہے، ایگزیکٹو سمری ہوتی ہے، ٹیبل آف کنٹینٹس ہوتا ہے، اور آگے رپورٹ شروع آتی ہے۔ اور رپورٹ جو ہے اس کا فارمیٹ جو بھی میں نے آپ کو بتایا، جو اوپر میں نے باتیں کی ہیں، جو لیٹر آف کنٹینٹ میں ہوگا اس کے آگے اس کی تفصیل ہوگی۔ اس طریقے سے آپ نے وہ رپورٹ بنانی ہے۔ رپورٹ بنانے کے بعد جو ہے آگے اصل مسئلہ آتا ہے کہ آپ نے وہ جو رپورٹ بنائی ہے اس کا ڈیفینس میں بھی جانا ہے، کہ اس کو ہم فائنل ڈرافٹ ڈیفینس کہتے ہیں۔ اس کی موک پریکٹس ہوتی ہے، اگر آپ کا خود کر سکے تو ٹھیک ہے، ادروائز آپ رجسٹرڈ ہو جائیں۔ میں جو میرا سینٹر میں نے کھولا ہوا ہے، ڈاکٹر خان کنسلٹنسی سینٹر یا کیریئر کاؤنسلنگ اینڈ گائیڈنس سینٹر، وہاں آپ رجسٹرڈ ہو جائیں، یہ پریکٹس میں خود کروا دوں گا۔ اس میں آپ نے پاور پریزنٹیشن جو ہے اس میں کیا کچھ کرنا ہے، رپورٹ جو آپ نے بنائی ہے اس میں یہ سارا کچھ ہوگا۔ بعد میں آپ نے اس کی سلائڈ بنا لینی ہے۔ اس میں جو اہم چیزیں آپ نے کرنی ہیں وہ ہے انسٹیٹیوشنل اوور ویو، وہ ادارہ جہاں سے آپ انٹرنشپ یا اپرنٹرشپ کرنے جا رہے ہیں اس کا اوور ویو، وہ خاص طور پہ اس کی مشن، اس کا ویژن، اس کے کور ویلیوز، اس کے بعد ایمز اینڈ آبجیکٹیو اس ادارے کے جو ہوں گے۔ اس کے بعد ہمیں کہتے ہیں ڈیلیمینیشن آف دا اسٹڈی، آپ جو مطالعہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کی امپورٹنس، پھر میتھڈالوجی، انالیسز، رزلٹس کی جو امپورٹنٹ فائنڈنگ ہے جو آپ نے وہاں کام کیا ہے، اس کے بعد سجیشنز اور کنکلوژنس۔ ایک کام آپ نے جو کرنا ہے اس کے بعد یہ آگے آ رہا ہے سارا کہ آپ کا ڈیوریشن جو ہے وہ 10 منٹ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اور ہر سیشن جو ہے 5 منٹ کا ہونا چاہیے، لیکن اس میں ویریشن ہو سکتی ہے جس ادارے میں سے آپ جائیں گے یا جہاں آپ پریزنٹیشن کریں گے۔ اس کے بعد جو اہم کام ہوتا ہے جو اکثر لوگ نہیں کرتے، بعد میں مسئلہ بنتا ہے، جیسے ہی آپ نے پریزنٹیشن تیار کرنی ہے اس کے فوراً بعد اس کی آپ نے ایک سافٹ کاپی لے لینی ہے۔ وہ CD کے فارم میں ہو سکتی ہے، پین ڈرائیو میں ہو سکتی ہے۔ یہ عام طور پہ ان ادارہ ہوتا ہے اس کی کمپلشن ہوتی ہے، نہ بھی ہو تو آپ نے یہ اپنے پاس رکھنے کے لیے کرنی ہے، اور یہ اس کو بہت ضروری ہے کہ اس کے بعد بک بائنڈنگ کرنی ہے آپ نے انٹرنشپ رپورٹ کی، وہ اس وقت کریں جب آپ کا فائنل ڈیفینس بھی اوکے ہو جائے اور رپورٹ آپ کی جو ہے وہ فائنل ہو جائے۔ اس میں یہ کوٹیشن پہ میں ختم کروں گا، اس کے بعد آگے ہم چلیں گے۔ یہ کوٹیشن بڑی خوبصورت ہے اور یہ آپ کو پتہ نظر آ رہا ہے، یہ نیلسن منڈیلا کی ہے کہ ڈو ناٹ جج می بائی مائی سکسیس اسٹوری یا سکسیسز، کہ میں نے جو کامیابی حاصل کی ہیں اس سے مجھے جج کرنے کی کوشش نہ کریں۔ جج می بائی ہاؤ مینی ٹائمز آئی فیل ڈاؤن اینڈ گاٹ بیک اپ اگین۔ مجھے جج کرنا ہے تو دیکھیں میں کتنی دفعہ ناکام ہوا ہوں اور کتنی دفعہ ان ناکامیوں سے میں نے سیکھ کر کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ یہاں تک اس میں ختم کروں گا۔ اس کے بارے میں آپ اپنی رائے ضرور لکھیے گا۔ آخر پہ دوبارہ میں گزارش کرتا ہوں، اس پر کومنٹ بھی کیجیے، لائک بھی کیجیے، سبسکرائب بھی کیجیے۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔